بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ملک پاکستان میں یہ باتیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں اور اس وقت بہت سارے لوگ مختلف انداز میں تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ مجھے بھی ساتھیوں کا اصرار تھا کہ ان کے بارے میں کچھ کہوں۔ دیکھیں، ذہنی جو استعداد ہوتی ہے یہ رب کی عطا ہے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سمجھانے کا کوئی اچھا سلیقہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بہتر انداز میں سمجھاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں، ان کو رب کریم نے یہ استعداد عطا فرمائی ہے کہ انہیں لوگوں کو سمجھانے کا ایک قسم کا ڈھنگ آتا ہے، اور وہاں امریکہ میں ان کے ہاتھ پر بہت سارے ہندو بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ ان کی سعادت ہے اور یہ ان پر رب کی طرف سے ایک بہت بڑی مہربانی بھی ہے۔ لیکن دیکھیں، کسی بندے کا عالم ہونا، محقق ہونا اور مفتی ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور کسی کا ذہنی استعداد کے اعتبار سے ہوشیار ہونا اور مطالعہ زیادہ رکھنا ایک اور بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع ہے ماشاءاللہ، اور ان کو سمجھانے کا انداز بہت بہترین ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں اور مسلسل مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں آتی کہ وہ ایک مستند عالم دین ہے، بلکہ مفتی ہونا اور مستند عالم دین ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ہمارے علماء کرام نے بھی ڈاکٹر صاحب سے بعض عقائد میں اختلاف ہے کہ ان کے بعض عقائد ٹھیک نہیں ہے، بعض عقائد درست نہیں ہیں، لیکن بہرحال اتنی حد تک کہ مسلمانوں کے لیے مفید ہیں کہ ان کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور رب نے ان کی چیز دی ہے۔ مزید جو علماء کرام ان کے بارے میں کہیں گے وہ رائے سب کے سامنے بھی ظاہر آ جائیں گے، اور خود جب وہ بندہ آئے گا لوگ اس کی باتیں بھی سنیں گے، تو اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان ہے اور ماشاءاللہ اچھا لیکچرار ہے، بہتر انداز لیکچر دے سکتا ہے، تو بندہ اس اعتبار سے اسے مستفید ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال علماء کرام کا ان کے بعض عقائد میں اختلاف بھی، اس لیے اس کو 100% ہم ٹھیک بھی نہیں کہہ سکتے۔